تھوڑی دیر حدیث ضرور سنیے۔ اجتماعی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ انفرادی اعمال کا پہاڑ اجتماعی عمل کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تھوڑا سنیے لیکن سنیے ضرور، جتنا ہو سکے اتنا سنیے، لیکن سنیے ضرور تاکہ اس میں آپ کا پورا حصہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں آذان ہوتی ہو، یعنی مسجدوں میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہے جو سراسر ہدایت ہے۔ انہی میں سے یہ جمعات کی نمازیں بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہیے دو آدمیوں کو کھینچ کر جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الفات میں یہی صورت پیش آتی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح چمتا بھی نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر ارشاد نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کر، زندوں میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچا۔ اور جو تم میں سے اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسیٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کیا کر، یعنی سستی نہ کیا کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسیٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اللہ فوت نہ ہو، یعنی جماعت قضا نہ ہوئی ہو اسے، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یعنی جو شخص 40 دن
تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی 5 وقت کی نماز باجماعت 40 دن تک پڑھے، اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، یعنی وہ منافق نہیں ہوگا۔ یعنی جو اس طرح 40 دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو، اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے لیکن دل میں کفر رکھتے ہو، اور 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں 40 دن کو خاص دخل ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے، اس میں بھی 40 دن تک نطفہ رہنا پر گوشت کا ٹکڑا 40 دن تک، اسی طرح 40 دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں بھی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہو، تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ اللہ کا کس قدر انعام و احسان ہے کہ محض کوشش اور سعی پر جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو یہی چیز میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں طلب ہوگی اس کو اللہ پاک توفیق دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ مسجد جائے اور آپ کے ساتھ جماعت قضا ہو گئی ہو، یعنی جماعت ختم ہو گئی ہو، تب بھی آپ کو پورا کا پورا جماعت کا حصہ ملے گا۔ کیونکہ آپ کے دل میں طلب تھی جماعت سے نماز پڑھنے کی، آپ مسجد چلے گئے مگر جماعت آپ سے گزر چکی تھی، تو آپ کو پورا جماعت کا اجر ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا اپنے بندوں پر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ پاک بہت بڑے غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح وقت پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کتنی بڑی زمین بنائی ہے، کتنی بڑی سمندری مخلوق بنائی ہے۔ آپ سمندر میں دیکھ لیں کتنے پیارے پیارے مچھلی ہے، اور کتنے بڑے بڑے خونخوار مچھلی بھی ہے۔ اس طرح ویل ہے، شارک ہے، یہ سب اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ تو اللہ پاک کتنے طاقتور ذات ہوں گی۔ اللہ پاک نے کتنے پیارے پیارے پرندے پیدا کیے ہیں، بندہ ان کی آواز سنتا ہے تو جلدی سے انہیں خرید لیتا ہے کہ کتنی پیاری آواز ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے خونخوار پرندے بھی فرمائے ہیں۔ اللہ پاک بہت بڑے ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی وقت موت دے کہ اللہ پاک بالکل ہم سے راضی ہو، اور ہمارے منہ پر یہ کلمہ جاری کر دے۔ آپ سب حضرات بھی دہرائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو حدیث میں نے بیان کیے ہیں وہ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل نماز، صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 345 ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔